آج عید کا دن ہے اور پوری قوم سوگوار ہے اور پوری قوم سادگی کے ساتھ عید منا رہی ہے، کیونکہ جو PIA پلین کریش کے جو وکٹمز ہیں 97 جو شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے ادارے ایز یوجول ہمیشہ کی طرح بلیم گیم شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے 2016 کے اندر دسمبر کے اندر پلین کریش ہوا جس میں ہم سب کے اردل عزیز جنید جمشید صاحب شہید ہوئے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آج تک نہیں آئی ہے۔ اور کل ایویشن منسٹر سرور صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کی رپورٹ 3 مہینے کے اندر آ جائے گی۔ کیسے آئے گی اور کیا انویسٹیگیشن، ایئر کریش انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے کیا وہ اتنی آسان ہوتی ہے کہ 3 مہینے کے اندر ہو جائے؟ کہ آپ 3 مہینے کا دعویٰ کر دیں کہ ہم 3 مہینے پوری آپ کوشش کریں گے کہ ہم 3 مہینے کے اندر انویسٹیگیشن جو ہے اس کی رپورٹ منظر عام پہ لیں اور پبلک کر دیں اس کو۔ آپ پہلے پرانی والی تو رپورٹ پبلک کریں تاکہ اس میں بھی تو پتہ چلے کہ ذمہ دار کون ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ دعویٰ کر دیا۔ چلیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، اللہ کرے کہ 3 مہینے کے اندر رپورٹ آ جائے اور لواحقین کو بھی کچھ صبر آ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے پیارے ان سے کیوں بچھڑے، کس کی غلطی تھی، کیا ایئر لائن کی غلطی تھی یا پائلٹ کی غلطی تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ سب سے بڑا جو ہمیشہ کی طرح جو ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ جیسے ہی پلین کریش ہوتا ہے سب سے پہلے ایک پورا کا پورا جو ہے نا ایک سینیریو کریٹ کیا جاتا ہے، پورا کا پورا انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے جس میں کوشش پوری کی جاتی ہے کہ پائلٹ کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ذمہ دار ٹھہرا دے، جبکہ وہ اپنی جان گنوا چکا ہے۔ اس حادثہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اس کو آنر ملنا چاہیے کیونکہ اس نے اپنی جان گنوا دی ہے۔ لیکن بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ بچنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ سب جو ہے وہ اچھا کی رپورٹ دکھائی جائے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ پلین کریش ہوا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم صحافی جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایویشن رپورٹنگ کئی سالوں سے کر رہے ہیں، تو ہمیں ان نون نمبر کے ساتھ سے جو ہے وہ ایک بلینک پوری ڈیٹیل رپورٹ ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کس نے لکھی، نہ ہی یہ مینشن ہے کہ کس نے پبلش کری۔ مختلف صحافیوں کو مختلف ان نون نمبر کے ساتھ وہ رپورٹ بھیجی جا رہی ہے، اور رپورٹ دیکھ کے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جس نے بھی یہ رپورٹ بنائی ہے وہ PIA مینجمنٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بلینک رپورٹ ہے اور یہی PK 8303 کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا اور یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاز پائلٹ نے اس کے لینڈنگ گیئر نہیں کھولے، بغیر لینڈنگ گیئر کھولے اس نے رن وے کو اپروچ کیا، تو اس کے ساتھ اس نے لیفٹ سائڈ کے اوپر جہاز جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا جو ہے جہاز لیفٹ سائڈ کی طرف جھکا، اس کے بعد اس کا لیفٹ سائڈ کا انجن زمین پہ لگا، پھر رائٹ سائڈ پہ جھکا، پھر اس کا انجن زمین پہ لگا، پھر اس کے بعد پائلٹ نے دوبارہ سے ٹیک آف کر دیا، پھر اس کے بعد پھر سیکنڈ اٹیمپٹ ہوئی TC کی اور پائلٹ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن آپ کے پاس بھی سوشل میڈیا کے تھرو پہنچی ہوگی کہ جس میں پائلٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دونوں انجن فیل ہو چکے ہیں، اور جس پہ ATC نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے وہ کیا بیلی لینڈنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جس پہ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میں بیلی لینڈنگ کروں گا، اور پھر فائنلی جو ہے وہ اس طرف آتا ہے، اور اس سے پہلے کمیونیکیشن یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے، اور اینڈ ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ مے ڈے کی 2-3 دفعہ کال دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پلین کریش ہو گیا، کوئی کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اس رپورٹ سے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ یہ پائلٹ کی دوسری اٹیمپٹ تھی، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسری دفعہ ATC کو کال کر رہا ہے، ATC کو انفارم کر رہا ہے کہ میرے جو ہے وہ انجن فیل ہو چکا ہے اور لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہے اور میں جو ہے وہ بیلی لینڈنگ کی طرف جا رہا ہوں، تو جب اس نے پہلی اٹیمپٹ کری تو اس وقت کیوں نہیں ATC کو انفارم کیا؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ 25 سال کی سروس جس پائلٹ کی ہو چکی ہو اس کو یہ بیسک نہیں پتہ ہو، جب وہ ایمرجنسی سچویشن سے گزر رہا ہے اور ایمرجنسی لینڈنگ کی تیاری کر رہا ہے تو وہ ATC کو انفارم کیے بغیر جو ہے وہ بیلی لینڈنگ کی طرف آ جائے گا اور دوبارہ سے جو ہے وہ جہاز کو ٹیک آف کرے گا؟ تو یہ ایک سوال ہے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ اور اس وقت جس وقت اس نے پہلی دفعہ گراؤنڈ ٹچ کیا اس کا کوئی ایمرجنسی کے لیے وہاں پہ جیسے ہی آپ ATC کو انفارم کرتے ہیں کہ ایمرجنسی لینڈنگ ہونے جا رہی ہے تو وہ ایئرپورٹ جو گراؤنڈ اسٹاف ہے وہ فائر بریگیڈس آ جاتی ہیں اور رن وے کے اوپر فوم بچھا دیا جاتا ہے تاکہ جیسی جہاز کی بیلی ٹچ ہو
تو جہاز کے اندر آگ نہ لگے اور فوراً ہی ود ان اے منٹ جو ہے وہ سارے پیسنجرس کو ایویکویٹ کیا جا سکے. لیکن جب پہلی اٹیمپٹ کی گئی وہاں پہ ایسا کوئی سینیریو نہیں تھا. دوسری اٹیمپٹ کے اوپر جو ہے وہ ITC کی جو ہے وہ ساری بات چیت آپ نے بھی سنی ہوگی اور میں نے بھی ابھی آپ کو بتا دی. تو یہ اس رپورٹ کے اندر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پائلٹ نے اتنا بلنڈر کر دیا کہ پہلی اٹیمپٹ بغیر اس کے کر دی. ان شارٹ کہ یہ جو وداؤٹ کسی بھی مینشن نہیں کیا گیا کہ کس نے یہ رپورٹ بھیجی ہے اور مختلف صحافیوں کو مل رہی ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ میڈیا کی جو ہے مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے کہ وہ اس قسم کی رپورٹس کریں کہ یہ پراپر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ اس میں سارا کا سارا قصور جو ہے وہ پائلٹ کا ہی تھا. اب پائلٹ کا قصور تھا، پائلٹ تو اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو بیچارہ جان گوا چکا ہے اور اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اب بجائے اس کے کہ وہ صحیح فیکٹس ڈھونڈے جائیں، ابھی جو ہے وہ بلیک باکس ریکور ہو گیا ہے اور وہ ایئر بس کمپنی کو بھیج دیا گیا ہے. ابھی اس کی ڈیکوڈنگ ہونی ہے. کاکپٹ کے اندر فرسٹ آفیسر سے پائلٹ کی کیا بات چیت ہوئی، ابھی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ پراپر نہیں ہوئی ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنے مہینے لگ سکتے ہیں. یہ تو 15-20 دن کے اندر آپ کو جو ہے وہ بلیک باکس کی جو بھی کمیونیکیشن تھی وہ ڈیکوڈ ہو کے آ جائے گی. لیکن پہلے سے یہ سلسلہ سلوک ہو جانا ہے اور بہت سارے جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں کو نون نمبروں سے یہ چیز بھیجنا، تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادارے جو ہے وہ کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. ہم اپنی پرانی جو ماضی میں جو اپنی غلطیاں کی گئی ہیں انہی کو دوبارہ دہرانے کے لیے جو مطلب اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے رسپانسبلٹی شفٹ کر دی جائے کسی پائلٹ کے اوپر اور جو ہے وہ باقی جو ہے وہ سب بری و ذمہ ہو جائے. پالپا بھی میدان میں آ گئے، ظاہر سی بات ہے وہ پالپا پائلٹ ایسوسی ایشن ہے، وہ اپنے پائلٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے اور اس نے بھی جو ہے وہ جہاز کی فٹنس کے اوپر سوال اٹھا دیے اور کہہ رہی ہے کہ جہاز جو ہے وہ فٹ ہی نہیں تھا. اب بلیم گیم شروع ہو گیا. اب یہ کب تک چلتا ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ پبلک ہوتی ہے نہیں ہوتی، 3 سال کے اندر دوسرا سانحہ، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے. PIA کی مینجمنٹ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، کہیں بھی فالٹ ہے ان کا. اندرون خانہ آپ کے جو بھی معاملات ہوں، لیکن پبلکلی آپ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جس سے آپ انٹرنیشنلی کیا میسج کنوے کر رہے ہیں. آپ نے جو ہے وہ پالپا نے جو ہے وہ جو ان کا انویسٹیگیشن بورڈ ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا کہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں سے جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے. ہمیں جو ہے وہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ اس کے اوپر ہمیں اعتبار بالکل بھی نہیں ہے. جب 2016 کے اندر دسمبر کے اندر ATR کریش ہوتا ہے جس میں جنید جمشید صاحب شہید ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تقریباً 47 لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، اس وقت پاکستان سول ایویشن اتھارٹی PIA کو یہ کہتی ہے کہ آپ سیفٹی کے جو آپ کے میجرز ہیں اس کو اپنی سیفٹی کے اس کو امپروو کریں، اپنی جہاز کی سیفٹی اور پیسنجرز کی سیفٹی کو امپروو کریں. لیکن 3 سالوں کے دوران PIA کے حوالے سے کوئی اس قسم کی مطلب اس سیفٹی کو امپروو کرنے کے حوالے سے کوئی بہت سیریس ایفرٹ نظر نہیں آتی ہے. کرونا وائرس شروع ہوا تھا اور PIA نے جو ہے وہ ریلیف پروازیں شروع کری. اس کے اوپر تقریباً 5 سے 6 پائلٹ جو ریلیف پروازیں آپریٹ کر رہے تھے انہوں نے بلیم کیا PIA کو کہ PIA جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ بنائی ہوئی SOP کو فالو ہی نہیں کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے نہ صرف پائلٹ بلکہ مسافروں کو بھی کرونا لگنے کا خطرہ ہے. مطلب اس SOP کے اندر یہ کلیئرلی مینشن تھا کہ کوئی بھی جہاز جو ریلیف فلائٹ آپریٹ کرے گا اس کے لیے وہ آپریشن جب پورا آپریشن کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد اس جہاز کو پراپرلی ڈس انفیکٹڈ کیا جائے گا. اور یہاں پہ ہوا کیا کہ ایک ڈی بریفنگ میں پائلٹ نے مینشن کیا کہ جو سمپل ہمارے گھروں کے اندر موپنگ ہوتی ہے فنائل سے، وہ فنائل کے میں کپڑے کو ڈبو کے اس نے جو ہے وہ ڈس انفیکٹڈ کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے خاص ایک اسپرے آتا ہے، وہ اسپرے موجود نہیں تھا ان کے پاس. اسی طریقے سے ماسک ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے گئے، ایون یہ کہ مطلب ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ آپ نے کرو کو نہیں دیے گئے. بڑے بڑے سیریس ایشوز تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے بعد میں PIA نے پھر کلیم کرنا شروع کیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ بڑا مینٹین کیا ہوا ہے اور کرونا کے حوالے سے اور فلائٹس چل رہی ہیں.
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے سینیریو کے اندر جب ANO ایشو ہوا، آج 3 سال ہو گئے، 3 سال کے اندر PIA کا کوئی سیریس ایفرٹ نہیں دیکھی. دوسری طرف پاکستان سول ایویشن اتھارٹی 3 سال سے اس کا DG نہیں ہے. اب ایک ایسا ادارہ، ریگولیٹری باڈی، اپنے SOPs کو، اپنے پروسیجرز کو جو سیفٹی کے حوالے سے ہیں، پیسنجر سیفٹی کے اور ایئرکرافٹ سیفٹی کے، اس چیز کو وہ کیسے امپلیمنٹ کروائے گی جب اس کا DG ہی 3 سال سے موجود نہیں ہے؟ اور آج تقریباً ان 3 سالوں کے دوران 4 ایکٹنگ DG آ چکے ہیں، لیکن جب تک سربراہ موجود نہیں ہوگا تو پراپر پالیسی پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. کہیں نہ کہیں ہر جگہ، ہر ادارے کی اس میں رسپانسبلٹی ہے. آپ پائلٹ کے اوپر ساری رسپانسبلٹی اس سارے کریش کا ملبہ ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ دنیا بھر کی دیگر ایئر لائن ہیں جہاں پہ جو آپریٹ کر رہی ہیں سالوں سے، لیکن ایک سنگل پلین کریش نہیں ہے. اور ہمارے PIA کے 1956 سے لے کر آج تک تقریباً 24 پلین کریشز ہو چکے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ سارے معاملات بہت برے طریقے سے کمپلیکیٹڈ کیے جا رہے ہیں. ایک طرف ایک لابی جو ہے وہ پائلٹ کے اوپر ذمہ داری ڈالنا چاہ رہی ہے، دوسری طرف جو پائلٹ ایسوسیشن ہے وہ PIA کے اوپر ذمہ داری ڈالنا چاہ رہی ہے. مطلب یہ کب تک چلے گا؟ اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ اس کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئے گی، اور نہ ہی پورے پاکستان کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ آخر رسپانسبل کون ہے. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ ماضی کے ایئر کریش کی طرح اس رپورٹ کو بھی اس والی انویسٹیگیشن کو بھی شیلف نہ کیا جائے، بلکہ پبلک کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں اس قسم کے انسانی المیے جو جنم لیتے ہیں، جس میں کسی بھی مطلب میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا کہ PIA ذمہ دار ہے یا پائلٹ ذمہ دار ہے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دفعہ جو انویسٹیگیشن ہو وہ سیریس ہو، بجائے اس کے کہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے ہو. فیئر انویسٹیگیشن ہو جس میں حقیقت پتہ چلے ہے کہ آخر فالٹ کس کا تھا، کس کی غلطی تھی، اور کہاں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہتری اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو سکیں اور انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع نہ ہو سکیں.